الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ لوگ جن کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنا ناطہ رب کی ذات کے ساتھ کر لیا، جنہوں نے دل سے اپنے غیر کو ختم کر کے اپنا دل خالصتاً اس مولا کے لیے کر لیا، جن کے دلوں میں خدا کی محبت ہے، خدا کے رسول کی محبت ہے، اور جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی ان کو کسی کا خوف اور غم نہیں، اور کل قیامت کے دن جب ہر کوئی غم زدہ ہوگا، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، اس وقت اللہ کے جو ولی ہوں گے ان کو وہاں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، اور اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے، ما هم بانبیاء، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے، ولا شہداء، اور نہ وہ شہیدوں میں سے ہوں گے، مگر قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کو اتنا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا، یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر رب ان کو قیامت کے دن اتنا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا کہ ان کے رتبے اور مقام کو دے کر نبی بھی اس پر رشک کریں گے اور شہید بھی اس کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یعنی اللہ ان بندوں کو اتنا مقام عطا کرے گا کہ شہید دیکھیں گے تو کہیں گے واہ کیا مقام رب نے تمہیں عطا کیا، اور اللہ کے نبی انبیاء اس بندے کو دیکھیں گے تو کہیں گے واہ اے بندے کیا خوش قسمت ہے تو کہ رب نے تمہیں اتنا مقام عطا کیا۔ اس پر صحابہ کرام پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، آقا بتائیے تو صحیح کہ وہ خوش قسمت ہیں کون، وہ خوش قسمت جن کو رب قیامت کے دن اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اتنا بڑا مقام کہ ان پر شہید بھی رشک کریں گے اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، آقا کے غلام پوچھتے ہیں، حضور کے جانثار پوچھتے ہیں، آقا بتائیے تو صحیح کہ وہ ہیں کون۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالوا قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام ولا اموال یتعادونها فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور۔ فرمایا کہ وہ قوم ہوگی، وہ بندے ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، مگر ان کی محبت ولا اموال یتعادونها، ان کی وہ محبت کسی دنیا کے مطلب کے لیے نہ ہوگی، ان کی وہ محبت کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہ ہوگی، ان کی وہ محبت کسی دنیا کے منصب اور عہدے کے لیے نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہوں گے اس لیے فقط اللہ کی محبت اور اللہ، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہوں گے، مگر ان کی محبت دنیا کے مطلب کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ خالصتاً ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے خدا اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر، یعنی خدا کی محبت کے خاطر وہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہوں گے۔ اب آگے چلیے، وہ کون سا مقام ہے، وہ ان کو رتبہ کیا ملے گا جس کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے،
اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو رب تعالی رتبہ وہ عطا کرے گا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، کہ ان کے چہرے نور ہوں گے اور رب تعالیٰ ان کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا، یعنی ان کے چہرے نور والے ہوں گے، اتنے منور اور روشن ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو جو مقام دے گا نور والی ہوگی، گویا وہ نور کے ٹینوں کے اوپر اللہ پاک ان کو بٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر ارشاد فرمایا لا يحزنون اذا حزن الناس لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ قیامت کے دن خوف زدہ ہوں گے اس وقت وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور جب قیامت کے دن لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔